پگڑی والے دوست کیا نام ہے بھائی؟ جی محمد رحیم محمودی، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ محمودی بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں تو پاکستان سے ہوں بھائی. آپ بہت وعدے کی مخالفت کرتے ہو یار. آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے. میں نے کیا وعدے کی مخالفت کیا؟ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے نا. میں نے آپ کو کئی دفعہ لینے کی کوشش کی، آپ کے آپ ایڈمن نے فریز 9 ہو. بجے مجھ سے ٹائم لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کسی ایک ایسے بندے سے آپ کیا آپ سے ٹائم لیا آپ نے تھا ایسے بھائی؟ بات سے اب ایسے بندے سے تکبر جو ہے بات نا، کرنے کی کوشش کی تکبر جو بہت شیطان کی غصہ دے علامت رہے ہے. تھے. تکبر شیطان کی علامت ہے. آپ سے ٹائم لینے کے میں کیا ضرورت ہے؟ بہرحال بالکل جی بالکل، تکبر تو شیطان کی علامت ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ تکبر علی المتکبر صدقۃ. تکبر متکبر انسان پر کرنا یہ صدقہ ہے. تو یہ چلو نہیں بات کہنا شروع کہ کرتے مجھ ہیں. سے آپ تو بھائی آپ تو ایک چھوٹے سے ہمارے بھائی ہیں. یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے 9 بجے کا ٹائم لیا تھا. آپ کوئی پریزیڈنٹ ہو، آپ کوئی وزیر ہو، کہ ہم آپ سے کوئی تو 9 بجے کا ٹائم لے لیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا. آپ کے ایڈمن صاحب کو پتا آپ ادھر ہوگا نا. آئے تھے وہ تو بھائی، آپ کے ہم نے ایڈمن آپ کو صاحب کو لگا پتا دیا تھا، ہم نے آپ کو آن کیا تھا، آپ فریز ہو گئے تھے. سب لوگوں نے دیکھ لیا. آپ خود دیکھ لینا. پھر بات ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ فریز ہو گئے تو مجھے مجبوراً دوسرے کالر کو لینا پڑا. چلو اللہ خیر کرے. ابھی بات شروع کرتے ہیں نا. میں نے وہ شروع دوسرے کرتے بندے سے آپ کی بات شروع تھی، میں نے وہ بھی سن لی. سن لی بھائی. آپ اپنا تعارف کرائیں. آپ کرتے کیا ہیں بھائی؟ اچھا، میں ایک طالب العلم ہوں اور اگلے سال انشاءاللہ بخاری شریف پڑھوں گا اور درجہ موقوف علیہ اس سال میری ہو گئی مشکات شریف. درجہ موقوف علیہ؟ یہ کوئی درجہ ہوتا ہے آپ کے مدارس میں؟ موقوف علیہ، موقوف جی علیہ کوئی ہاں، اس درجہ؟ کو ہاں شاید آپ لوگ اس کو دوسرا نام بتاتے ہیں، دورۃ موقوف الصغریٰ. علیہ یہ بہت ہی عجیب سا نام رکھا ہے. بہرحال موقوف علیہ جی اس کو موقوف دورۃ علیہ بھائی، الصغریٰ بھی کہتے ہیں. موقوف علیہ بولتے نا اس کو. یعنی اس کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، موقوف علیہ. چلیں ہاں آپ کے لیے چلو بات شروع کرتے ہیں نا. ابھی یہاں پر شروع کرو. لائٹ بھی نہیں ہے. اس وقت لائٹ وغیرہ سب کچھ برابر تھا. وہ تو لائٹ آپ سے اصلی لائٹ تو ہے نہیں آپ لوگوں کا. نہیں ابھی پتہ چلے گا کہ کس کے پاس نہیں ہے. چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. ابھی کتنے ٹائم بات کریں گے؟ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں مجھے کیا معلوم بھائی. آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا. ابھی تو آپ نے بخاری بھی نہیں پڑھی. چلو میں آپ سے اچھا وہ اللہ خیر کرے گا کہ کس نے نہیں پڑھی ہے. تو ابھی آپ نے بولا کہ نہیں پڑھی ہے نا. آپ نے خود بولا کہ نہیں پڑھی ہے بخاری. وہ کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کے مجھے جوابات دیں تاکہ اس اعتبار سے میں آپ سے پھر بات کر سکوں. اوکے بھائی، کیا کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ موضوع کیا آپ کا؟ میں آپ کو موضوع کا تو بتاتا ہوں، لیکن اس موضوع سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ خود کو شیعہ مذہب سے سمجھتے ہیں یا آپ کا کوئی الگ ایک مذہب ہے یا پھر آپ مسلمان خود کو سمجھتے ہیں، تاکہ میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں. دیکھ ہمارے نزدیک صرف اسلام جو ہے منحصر ہے تشیع میں. اصلی جو اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، منحصر ہے شیعہ اثنا مطلب آپ عشری. خود کو شیعہ مذہب سمجھتے ہو؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو جب انسان، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی انسان خود کو مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ایمان پر رہنا یہ لازمی ہوتا ہے، اور اس کو چاہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنا ایمان رکھے. اس کو آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ تو احادیث سے سمجھی جاتی ہے اور مفسرین کے تفسیر سے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کی ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا، کہ جو بندہ بھی اپنے من پسندی کے ساتھ اپنے ذہن کی بنیاد پر قرآن مجید کا معنی مقصد مفہوم بیان فرمائے گا، اگر وہ معنی مقصد مفہوم درست بھی ہو جائے تو یہ انسان غلطی کرے گا، یہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا معنی جو ہے وہ خود نہیں بتا سکتے کوئی بھی. اوکے صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے مان لیا، جزاک اللہ. اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک اور حدیث بتاؤں گا. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ طبرانی اوسط میں ہے اور رقم الحدیث یہ 1618 ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے اور حدیث نمبر 1759 ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بنا امر ليس فيه بیان امر ولا نهي فما تأمرني قال شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں قرآن کی طرف سے امر اور نہیں کا بیان نہ ہو تو میں کیا کروں؟ کیا حکم آپ مجھے فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ فقہا اور عابدین سے مشاورت کریں، مشورہ لیں اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو آپ مانتے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ہم دیکھیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث کو جانتا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی حکم نہیں دیتے، تو تم جا کے کس کی اتباع کرو؟ فقہا اور عابدین کی اتباع کرو، بلکہ فقہا اور عابدین کو حکم ہے کہ وہ حضرت ہارون، او بھائی بات سنو، وہی اس کے ساتھ مشورہ کرو یا ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بات مان جی تو جی ٹھیک ہے نا؟ نہیں، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میری بات سننا ہوگا آپ کو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بہتر تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے مشورہ لیا، آپ کہتے کہ نہیں وہ مشورہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بمنزلہ ہارون ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین مشورہ خود کرتے ہیں، بہرحال ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے بھائی، ہم آپ لوگوں کے، تم دیکھو، اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھا دوں، لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے، تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے بھائی۔ ہماری حدیث کو نہیں مانتے؟ جی آپ کے حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہمارے حدیث کو مانتے ہو؟ صحیح نہیں، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ لوگوں نے نسبت دی ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو چلو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے، آپ ہماری حدیث، آپ مطلب رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو مانتے ہیں، آپ جو چیز پیغمبر سے نسبت دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف فلان فرمایا، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر ان کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے، دیکھ بھائی بات سن، اگر ان باتوں کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں تو مانتے ہیں، اگر تصدیق میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی تو نہیں مانتے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اسی طرح طاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح طاعت، اسی طرح سے ولی امر کی طاعت کرو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بالاجماع ولی امر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور امیر المؤمنین علیہ السلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون جو ہے امتیوں کے اتباع کرتے تھے، ہارون امتیوں کے مشورے کے محتاج تھے، تو بہرحال یہ واضح بات ہے، ہم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے مشوروں کا محتاج نہیں مانتے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا نا اللہ کی جانب سے، ہر چیز کا علم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس طرح کوئی سوال تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، سن لو بھائی، سن لو کہ اس کے پاس قرآن و سنت سے اس کی دلیل اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ جو امت دیکھیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، تو اس کا تصور ہی باطل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو ان کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہ ہو اور کسی کے مشورے کے محتاج ہو، ٹھیک ہے نا؟ چلو میری بات سنو، ابھی میری بات سنو۔ جی آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا تھا، اس لیے وہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، یہاں پر آپ خود ہی آپ نے غلط سنا، میں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ساری چیزوں کا علم دیا تھا، اسی طرح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے علم کو منتقل کیا تھا علی علیہ السلام کو۔ جی علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، مطلب جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، اسی وجہ سے وہ کسی کے مشاورت کا محتاج نہیں ہے۔ صحیح، یہی بات آپ فرما رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے تو جب جنگ خندق کا جو واقعہ تھا، جنگ احد کا جو واقعہ تھا، چاہے دنیا کی حدیث کے کس میں بھی آپ دیکھ لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، اور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ بھائی مدینہ سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں ان سے لڑائی لڑیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر رہنے کی تھی، اور پھر وہ اپنا جو صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا جنگ کا سامان لے کر نکلے،
تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چلو اب یہاں رہتے ہیں، مدینہ سے باہر نہیں چلتے ہیں بلکہ یہاں سے جنگ کریں گے. تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جنگ کا لباس لے اور پھر جہاد کے میدان میں نہیں جائے. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کیوں کیا اس نے؟ تو یہ ان کی حالت ہے بھائی کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ قل ان اتبع الا ما یوحى الی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ان سے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا سوائے اس کے جو مجھے وحی ہوتی ہے، یعنی میں صرف اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع کرتا ہوں. اب بھائی سن لو، آپ سن لو. یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے مشوروں کے محتاج تھے. عرب وہ کون سے عرب تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ اور بھائی سن لو، نہیں پلیز سن لو بھائی میری بات مجھے محتاج تھے. اور سن لو بھائی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس عقلا، دنیا میں سب لوگوں سے عقل میں عاقل ترین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے ان کے پاس صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حالت میں نہیں چھوڑا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی ضرورت ہو تو اللہ ارشاد ہی نہ کرے. اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا. جی اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ وہی عوام جو ان کے آنے سے پہلے اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جو سور کھاتے تھے، جو شراب کھاتے تھے، جو انجاز کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو بتوں کے پرست، ان کے مشورے کے وہ محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے قرآن مجید میں کہ وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کے محتاج تھے یا صحابہ کے پاس ایسی باتیں تھیں جو پیغمبر. بھائی سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا، ان سے وہ سیکھ لیتے تھے. بھائی قرآن مجید نے فرمایا، سن لو بھائی، میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب علیم. مدینے والوں میں بہت سارے منافق ہیں بلکہ مردوا علی النفاق، نفاق کے استاد ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب کریں گے. پھر فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم منافقین آپ کو دکھا دیں گے، منافق یہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے سیما، ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں گے کون کون منافق ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کو آپ ان کے بولنے کے انداز سے آپ پہچان لیتے ہیں. منافق کو مخلص سے ان کے بولی میں کی چال میں آپ سمجھ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرمایا وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے مشورہ نہیں، مشورے کا حکم دیا کہ بھائی یہ محتاج تھے یا ان کو کوئی چیز ان سے سیکھنا تھا. اس لیے یہ تھا کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میں منافق بہت تھے. منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی تھی؟ اس سے وہ بولنے کے انداز سے، وہ کیونکہ منافق وہ غلط مشورہ دیتے تھے. اور میں آپ کو غلط مشوروں کا ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں جو موضوع. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، دیکھیں کہ منافق کون تھے جن کے مشورے غلط مشورہ دیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2010 میں چھپی ہے. یہ کتاب الجہاد باب غزوۃ بدر، حدیث نمبر 1779. اچھا، انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغ اقبال ابی سفیان، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا. فتکلم ابو بکر، ابو بکر نے بولا شروع کیا کچھ، فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا. ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے بات کی، اس سے بھی منہ پھیر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے. ہم اور آپ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا. عقل ہمارا کم ہے، علم ہمارا کم ہے، ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا. ایک منٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مشورہ کرتے ہیں؟ منافق اور مومن مخلص کی پہچان. منافق دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے، اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے.
مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے منہ پھیر لیں. اور قرآن کا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اچھا ثم قال سعد بن عبادہ, سعد بن عبادہ نے جب کھڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی.